شکر سے تیرے زباں میری رہے تیری یا خدا، مجھ کو ایسی دے خدا توفیق جو نہ ہو جدا۔ شکر سے تیرے زباں میری رہے تیری یا خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ شکر کے فضائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، اور نعمتیں عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں شکر ادا کرنے کا ذہن یہ بھی عطا فرمایا کہ اگر ہم اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر گفتگو کریں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق سنتے ہیں کہ ان کا انداز شکر کیا تھا، یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تیری نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کر سکے، یعنی انہوں نے کس طرح تیرا شکر ادا کر لیا، حالانکہ تو نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تھا، تو نے اپنی طرف سے ان میں روح پھونکی تھی اور انہیں اپنی جنت میں بسایا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ انہیں سجدہ کریں۔ یہ اس قدر نعمتیں جو اے اللہ نے وہ انہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرمائیں، اتنی نعمتوں کا شکر حضرت آدم علیہ السلام کس طرح ادا کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، انہیں یقین تھا کہ یہ سب نعمتیں میری طرف سے ہیں، اس پر انہوں نے میری حمد کی، بس یہی میری عطا اور بخشش کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، ان کا انداز شکر یہ تھا کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں۔ ان کا اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا شکر تھا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی ابو البشر تمام انسانوں کے باپ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ وہ ان تمام نعمتوں پر اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنی بھی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں پر ہم اس بات کا کامل یقین رکھیں کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ میرے اپنے ایفرٹس کچھ نہیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ مجھے کوشش کرنے کی طاقت یہ کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ مجھے یہ گاڑی، یہ بینک بیلنس، یہ دولت، یہ سب کس نے عطا فرمائی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس بات کا یقین، اس بات کا پختہ اعتماد اس بات پر کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عبدن شکورا، یعنی بڑا شکر گزار بندہ، یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والے بندے۔ کون؟ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سیدنا سعد بن مسعود ثقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو عبدن شکورا فرمایا، یہ اس لیے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نیا لباس پہنتے یا کھانا تناول فرماتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آج ہم لباس اور کھانا استعمال نہیں کرتے ہیں؟ یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔
ہمیں کپڑے پہنتے وقت اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کھانا کھاتے وقت بھی، چاہے ہم کچھ کھائیں پئیں یا پہنیں اوڑھیں، ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آئیں مزید ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے اللہ عز و جل، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں جبکہ تیرے شکر تک تیری نعمت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یعنی تیرے شکر تک تیری نعمت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ شکر تک پہنچنا، اس تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی درکار ہے کہ شکر تک پہنچ جانا، شکر ادا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں؟ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ عز و جل، کیوں نہیں، یہ سب نعمتیں تیرے ہی طرف سے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے اسی شکر ادا کرنے پر، یعنی تیرے ان نعمتوں کے اس بات کے اقرار پر کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، میں تیرے اقرار کرنے پر، تیرے شکر ادا کرنے پر میں تجھ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا داؤد علیہ السلام انہوں نے بھی اس بات کا یقین رکھا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور بس یہ یقین کرنا ہی یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یہ نعمتیں جتنی بھی ملی یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس دنیا کے اندر سینکڑوں لوگ وہ ہیں کہ جنہیں وہ نعمتیں بھی میسر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ہمیں اپنی دنیاوی ظاہری نعمتوں پر نظر کرتے ہوئے، دوسروں کی طرف دیکھتے ہوئے، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یہ نعمتیں بھی میسر نہیں جو ہمیں میسر ہیں۔ تو یقیناً اس طرح کرنے سے ہمیں بھی اس بات کا یقین پختہ ہوگا اور ہماری عادت بنے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مزید حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ مناجات کرتے، کچھ دعائیں کرتے، تو اس وقت آپ علیہ السلام یہ بھی عرض کیا کرتے کہ اے اللہ عز و جل، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں حالانکہ میرے سارے اعمال تیری سب سے چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ نہیں اتار سکتے۔ تو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مناجات کی، یہ عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، نعمتوں کا اقرار کر کے ابھی تو تم نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نعمتوں کا اقرار کر لینا یہ گویا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ انبیاء کرام علیہ السلام، ان سے بڑا بزرگ اور کون؟ یہ بزرگ ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی، اور ان کا یہ اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اقرار کرنے کو ہی اپنا شکر بجا لانا یہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا بھی یہ ذہن بننا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے نظریں نہ پھیریں۔ وہ اللہ عز و جل ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، لیکن ہم سے بڑا نافرمان پھر کون ہوگا کہ اگر ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں پر غور بھی نہ کریں اور ہم یہ بھی نہ کہیں کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو یہ کس قدر بڑی بے باکی ہوگی، یہ کس قدر نافرمانی ہوگی کہ اللہ عطا کرے لیکن اس کی عطا کے باوجود اقرار نہ کرے۔ تو یقیناً نافرمان نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا کریم مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں. آئیے ہم سنتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک، یعنی اے اللہ عز وجل میں تیری نعمتوں کے چھن جانے، تیرے اچانک عتاب اور تیری عافیت کے پھر جانے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. خدایا ہمیں ایسے کاموں سے بچا کہ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر پیاری دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری نعمت کے چھن جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں چھن نہ جائیں. اسی طرح میں تیرے اچانک عتاب سے، یعنی اچانک کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ناگہانی آفت ہم پر نہ آ پڑے. اسی طرح جو عافیت ہمیں نصیب ہے یہ عافیت کہیں پھر نہ جائے، اور پھر کسی بھی طرح کی ناراضگی، کوئی بھی ایسا عمل کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس سے بچنے کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر بجا لائیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور اس سے دعا کریں کہ یا رب کریم جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ہم سے پھر نہ جائیں، وہ نعمتیں ہم سے چلی نہ جائیں. جو عافیت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کہیں معاذ اللہ خدا نہ خواستہ یہ ٹوٹ نہ جائیں، کہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی برائی یہ بھی ہمیں نہ پہنچے، اور پھر آخرت میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کسی بھی عمل سے ناراض ہو جائے. یقیناً جو ناراض جس سے ہو جائے اس کے لیے بربادی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور عافیت کا سوال کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بہت ہی پیاری دعا کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا معمول بنا لیں، کہ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ دعاؤں کو ہم اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اور شکر ادا کرنا یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا، شکر ادا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب کسی سے محبت پیدا ہوتی ہے نا تو پھر دل یہ کرتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اپنے محبوب کی ہر بات کو مانا جائے. جب ہم اتنی نعمتوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر جب اس نعمتیں دینے والے رب عز و جل کا تصور، اس رب عز و جل کی ذات، اس پر جب ہم اس کا شکر بجا لائیں گے تو اس کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا ہوگی. جب محبت دل میں پیدا ہوگی تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں گے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کو بجا لائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب احکامات کو بجا لائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے لیے نعمت لازم ہو جاتی ہے. پوچھا گیا کہ جب لازم ہو جاتی ہے تو اس نعمت کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم الحمدللہ کہو. یوں ایک اور نعمت مل جائے گی، کیونکہ اللہ عز و جل کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یعنی اگر ہمیں کوئی نعمت میسر ہے تو ہم اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، ہم الحمدللہ کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حمد کی برکت سے ہمیں ایک اور نعمت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو حمد ادا کرنے کو، حمد بجا لانے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. چاہے ہم پانی کا ایک گلاس پئیں، چاہے ہم کھانے کا ایک لقمہ کھائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائیں. حمد ادا کرنا جس طرح یہ نعمتوں کے بڑھانے کا سبب ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا باعث بنتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو شکر گزار کی ایک حکایت سناتا ہوں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی پیارے صحابی ہیں.
یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دنیا کی بہت ساری دولت سے نوازا گیا، بہت ساری مال و دولت اس کو عطا کیا گیا، پھر ایک وقت آیا کہ اس کے پاس سے یہ سب کچھ جاتا رہا، یعنی سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس کے باوجود وہ شخص اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے میں لگا رہا۔ ایسا نہیں کہ جب نعمتیں ملی تھی تو صرف اس وقت اس نے حمد کی، بلکہ جب نعمتیں چلی گئیں تو اس کے بعد بھی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا۔ ایک کسی اور مالدار شخص نے اس سے پوچھا کہ اب تم کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو بھی مجھے وہ نعمتیں نہ ملیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ آخر ایسی کون سی دولت ہے کہ جس کے لیے تم دنیا کی ساری دولتیں بھی خرچ کر دو تب بھی تمہیں وہ نعمت نہ ملے؟ اس نے کہا کہ کیا تم اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کو نہیں دیکھتے؟ سبحان اللہ عز و جل، کس قدر یہ حکایت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے لیے اپنے جسم پر ہی غور کر لیں کہ کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا کوئی مول نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ حضرت سیدنا سعید بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس شخص نے حاضر ہو کر اپنی تنگدستی کا ذکر کیا، اپنی تنگدستی کی شکایت کرنے لگا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا جس آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو کیا اس کے بدلے میں 1,00,000 درہم قبول کرو گے؟ اس نے عرض کی کہ حضور نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے ایک ہاتھ کے بدلے 1,00,000 درہم تم قبول کرو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح اس کے پاؤں کے متعلق دریافت کیا کہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے پاؤں کے بدلے میں 1,00,000 درہم قبول کرو گے کہ 1,00,000 درہم لے لو اور یہ اپنا پاؤں ہمیں دے دو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ یہ روایت بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں یاد دلائیں، اور یاد دلانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہارے پاس لاکھوں سے بڑھ کر نعمتیں دیکھ رہا ہوں اور تم محتاجی کی شکایت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور کیا کرتے کہ یہ آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص چاہے دنیا کی کتنی ہی دولت اسے کیوں نہ دے دی جائے، اس کے بدلے میں وہ لینے پر راضی نہیں ہوتا۔ تو جب اتنی بیش بہا یعنی انمول کہ جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہیں، تو کیا ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً ہمیں ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی ذات پر غور و فکر کرنے کی عادت بنائیں کہ اس جسم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہیں۔ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر ہمارے پاؤں کے ناخنوں تک ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت، اور یہ ایسی نعمت کہ جس کی کوئی قیمت، کوئی مول ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں پر اپنا شکر ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں نے ابھی کچھ دیر قبل عرض کی کہ ہم جس طرح یہ سنتے ہیں کہ نعمتیں ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو مزید بڑھاتا ہے، اسی طرح نعمتیں اگر ان پر شکر ادا نہ کیا جائے، اگر ان پر ناشکری کی جائے تو وہ عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین سنیے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ روایت ہمیں کس قدر عبرت کا درس دے رہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں، کہ اگر ہم شکر بجا لائیں گے تو ہمیں مزید نعمتیں ملیں گی، لیکن اگر ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو
کہ وہی نعمت اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس نعمت کو عذاب بنا دے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے ایسے مالدار لوگ موجود ہیں کہ وہ مال ان کے لیے وبال بنا ہوا ہے۔ وہ چیزیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نعمت ہے، بظاہر نعمت لگتی ہیں، بہت ساروں کے پاس وہ نہیں ہوتی، لیکن وہ جس شخص کو دی جاتی ہیں، جب وہ اس نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نعمت کو اس کے لیے زحمت بنا دیتا ہے، اسی کو اس کے لیے عذاب کا سبب بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چند خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، جو اپنے معاملے کی حفاظت کے وقت لا الہ الا اللہ کہے۔ نمبر 2، جب کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور جب کچھ ملے تو الحمدللہ کہے۔ اور چوتھی خصلت کہ جب کوئی گناہ کر بیٹھے تو استغفر اللہ پڑھے، یعنی توبہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی مصیبت پہنچے تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ گناہ کر بیٹھیں تو استغفر اللہ پڑھیں۔ اپنے معاملوں کی حفاظت کے لیے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ خصلتیں بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے کہ جنہیں قرآن کریم کے اندر عبدن شکورا کہا گیا۔ آپ علیہ السلام جب کھاتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، جب پیتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، ایک قدم چلتے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، اور جب کوئی شے پکڑتے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انہو کان عبدا شکورا، کہ بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ان کی عادت تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبدن شکورا فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ اس پورے سلسلے میں ہم یہی سن رہے ہیں کہ شکر بجا لائیں۔ یقیناً یہ سلسلہ ہے ہی شکر کے فضائل، اور شکر کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر ہم اس بات کا یقین کریں کہ یہ سب نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ شکرانہ نعمت شکر ادا کرنا، اس میں کسی بھی قسم کی نافرمانی نہ کی جائے۔ کسی حکیم اور دانا شخص کا قول ہے کہ اللہ عز و جل اپنی نافرمانی پر عذاب نہ دے تو اس کی نعمت کے شکرانے میں اس کی نافرمانی بھی نہ کی جائے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ عز و جل نافرمانیاں ہو جائیں، کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں اور ہم اس پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے رہا، تو اس کی نعمت کے شکرانے میں اس کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ کہ جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ہم ان نعمتوں کے عطا فرمانے پر اس کا شکر بجا لائیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی سنتوں بھری تحریک دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت ہی پیاری کتاب شکر کے فضائل، یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے اس کتاب میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام، بزرگان دین اور بہت سے لوگوں کے شکر کرنے کے انداز، ان کے واقعات، ان کی حکایتیں یہ آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ اس میں آپ پڑھ سکیں گے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو شکر کی اہمیت، اس کے فوائد پر مشتمل یہ کتاب ہمیں مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم بزرگان دین رحمہم اللہ کی سیرت کو دیکھیں اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ تھا ہم اسے کس طرح بجا لا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں
ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر سے تیرے زباں میری رہے تیری یا خدا، مجھ کو ایسی دے خدا توفیق جو نہ ہو جدا۔ شکر سے تیرے زباں میری رہے تیری یا خدا،